کالج بننے میں کیا مسائل درپیش ہیں؟ چاند خاں، مواسی خاں اور نواز خاں صاحب جو بزرگ تھے ہمارے بدوکی کے جو میو تھے، انہوں نے یہ جگہ دی تھی۔ پریزیڈنٹ بننے کے بعد میں نے دیکھا کہ کس طرح اس کالج کو بنایا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میو ایکسپریس نیوز اور میں ہوں پرویز اقبال میو۔ تعلیم کی جو قدر ہے اس سے کسی کو انکار نہیں۔ ہر دور میں، ہر جگہ پہ اور ہر مقام پہ تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اسی تعلیم کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری میو قوم کے ہمدردی رکھنے والے جو لوگ تھے اور میو قوم کے احساس رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے چند کنال پہ محیط زمین میو قوم کو ڈونیٹ کی، صرف اس مقصد کے لیے کہ وہاں پہ آنے والی ہماری قوم جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے گی، وہاں پہ ادارے بنائے جائیں گے اور تعلیم حاصل کر کے جہاں دوسری قومیں ترقی کر رہی ہیں اسی طرح ہماری قوم بھی ترقی کرے گی اور ہمارے لیے فخر کا باعث بنے گی۔ تو ناظرین، جو جگہ قوم کے محسنوں نے کالج بنانے کے لیے دی، وہ جگہ ابھی تک بغیر کالج کے اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ تو اس جگہ پہ کالج بننے میں کیا مسائل درپیش ہیں اور کہاں پہ رکاوٹیں ہیں، ان سب باتوں کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں انجمن ترقی میوات کے صدر چودھری شہزاد جواہر میو صاحب کے پاس۔ تو ان سے پوچھیں گے کہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے کالج آج تک نہیں بن پایا اور کون لوگ ہیں جو اس کالج کے بنانے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ناظرین، لے کے چلتے ہیں آپ کو چودھری شہزاد جواہر صاحب کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چودھری شہزاد جواہر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ جناب پرویز اقبال صاحب، اور آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ تو باقی جو آپ کا سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ شہزاد جواہر صاحب، آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں موقع دیا اور ٹائم دیا۔ اس ٹائم کو حاصل کرنے کے لیے آپ سے ہم نے رابطہ کیا اور آپ نے فوراً ہاں کر دی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور ہم خواہش کریں ہمارے سوالوں کے جو جواب دیں گے وہ ہماری برادری سنے گی اور سن کر اس پہ غور و فکر کرے گی اور سنجیدگی سے سوچے گی کہ اس جگہ کو ہم کیسے ایک کالج کی شکل میں بدلیں۔ تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں اس جگہ پہ کالج کیوں نہیں بن رہا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو چند جن کی بات کی آپ نے میواتی حضرات کی، وہ چاند خاں، مواسی خاں اور نواز خاں صاحب جو بزرگ تھے ہمارے بدوکی کے جو میو تھے، انہوں نے یہ جگہ دی تھی۔ باقی 1986 میں یہ جگہ ڈونیٹ ہوئی تھی اور یہ 50 کنال پہ یہ محیط ہے رقبہ، جس پہ پلان تھا کہ یہاں پہ میو ٹیکنیکل کالج کا ایک منصوبہ بنے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے اس اتنا بڑے منصوبے کے لیے بہت جو ہے بڑی جو ہے 50 کنال کا، آج تو آپ 5 مرلے کا مکان بنائیں تو 1 کروڑ روپے لگ رہا ہے ڈیفنس میں۔ تو اب اچھی کنسٹرکشن، ایک آپ نے اچھا تعلیمی ادارہ بنانا ہے تو وہاں پہ اربوں روپے کی ضرورت ہے، کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی ضرورت ہے۔ تو 1986 میں یہ زمین ڈونیٹ ہوئی تھی۔ تو اس ٹائم ہمارے جو بھی انجمن کے عہدہ داران تھے انہوں نے بیڑا اٹھایا کہ برادری سے چندہ اکٹھا کیا جائے اور اس کو بنایا جائے۔ لیکن 1986 سے لے کے سن 2002 تک جو بھی جو انجمن کے عہدہ داران تھے یا جو تنظیمیں تھیں، جو وقتی جو بھی عہدہ داران آئے، انہوں نے برادری سے چندہ اکٹھا کیا، لیکن وہ چندہ اس قابل نہیں تھا یا اتنی مطلب وافر مقدار میں نہیں تھا کہ اس سے وہاں پہ کالج بن سکے۔ وہاں پہ صرف جو ہے وہ 4 کمروں کی بنیادیں جو ہیں وہ 2002 تک بھری گئیں، اور اس کے بعد یہ جو تنظیم ہے وہ جو ہے غیر فعال ہو گئی۔ مطلب یہ کوئی 2014 تک جو ہے یہ تنظیم غیر فعال رہی، اس میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی۔ تو مین ریزن جو ہے 1986 سے لے کے 2014 تک تو یہ ہے کہ وہ 28 سال کا تقریباً عرصہ تھا۔
تو اس کے بعد میں پریزیڈنٹ بنا، جو ہے الیکشن ہوا ایک، تو پریزیڈنٹ بننے کے بعد میں نے دیکھا کہ کس طرح اس کالج کو بنایا جائے. اس میں مختلف جو ہے طریقہ کار کہ جی ہم اس کو چندے سے بنائیں، اس کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بنائیں، اس کو پرائیویٹ یونیورسٹی کے ساتھ مل کے بنائیں. تو بہت سارے جو ہے چیزیں، جو پھر جو سابقہ تجربات تھے کہ جو برادری سے چندہ اکٹھا کرنے کے تجربات تھے، ان کے نتیجے میں جو ہے میں نے یہ پرپوزل دی کہ اس کو ایک لاہور کی بہت بڑی یونیورسٹی کے ساتھ مل کے بنایا جائے. جو زمین ہمارے پاس تھی، جتنی زمین کی ویلیو، کیا نام تھا اس یونیورسٹی کا؟ وہ دیکھیں وہ جو ہے پبلکلی جو ہے اس کو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن میں آپ کو علیحدہ سے بتا دوں گا. صرف اتنا کافی ہے کہ جو ہے وہ لاہور کی ایک ٹاپ یونیورسٹی تھی. وہ آپ کو علیحدہ سے نام میں بتا دوں گا، کیونکہ پبلکلی ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایک کورٹ بھی میٹر بھی ہے. تو وہ جو یونیورسٹی ہے ان کے ساتھ ہم نے طے کیا کہ ہم نے بلکہ 5-6 یونیورسٹی سے رابطہ کیا. اس میں بیکن ہاؤس تھی، نمل یونیورسٹی تھی، اس کے علاوہ UMT تھی، اور ایک دو یونیورسٹیز تھیں جو کہ پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز. ان سے ہم نے بات کی کہ جی جناب یہ ہمارے پاس جگہ ہے، آپ آئیں مل جل کے بنائیں. کیونکہ دیکھیں یہ جو اس قسم کے ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ پروفیشنل جو ہے، جو وہاں پہ ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں، جہاں پہ ڈاکٹرس کی لائک اگر ہاسپٹل ہے تو پھر ڈاکٹرس کی انوالومنٹ ہوگی. وہاں پہ آپ کو بڑے جو ہے وہ اسپیشلسٹ قسم کے ڈاکٹر چاہیے ہوں گے. ہاں جی، اسی طرح جو کالج ہے وہاں پہ بھی آپ کو پروفیسر چاہیے، وہاں پہ آپ کو ایڈمنسٹریشن چاہیے، وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ بھی جو اکاؤنٹس کے، فائنانس کے پروفیشنل چاہیے، لیگل کے چاہیے. تو وہ جو ہے ایک ٹیم جو ہے میواتیوں کی بھی ایک پروفیسرز کی ٹیم تھی، جس میں پروفیسر جو ہے حامد رضا صاحب ہیں، اور ہمارے کماہاں کے ایک جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ PhD ہیں UAT میں. ان سے پہلے میں نے بات کی کہ بھئی یہ ہم بنائیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اتنی ٹائم نہیں دے سکتے ہم. تو پھر جو مختلف حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ منصوبہ پرپوز کیا اپنی جو 25 رکنی جو کمیٹی ہے، جن میں کہ تقریباً 6 سرپرست ہیں. 3 تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمینیں دی ہیں، 3-4 وہ لوگ تھے جو پرانے جو پہلے ہاں جی. تو ان کو میں نے یہ تجویز دی کہ جناب کہ اس طرح بنا لیتے ہیں. تو انہوں نے اس پہ بجائے کوئی اس پہ کوئی وہ اس کو اپریشیٹ کرتے یا اس کو مجھے کہتے یار اس طرح نہیں اس طرح کر لیں، وہ بلکہ انہوں نے درمیان میں کہا مجھے کہ جی اس طرح نہیں اس طرح کر لو، یہ کر لو وہ کر لو. میں نے سارا کچھ کیا، لیکن بدقسمتی سے وہی جو ہمارے سرپرست تھے انہوں نے بجائے ہمارے سرپرستی کے انہوں نے ہماری ٹانگ کھینچی، اور وہ جو میٹر تھا اس کو کورٹ میں لے گئے. اور الیکشن کے 1 سال بعد جو ہے وہاں پہ جا کے کورٹ میں یہ کیس دائر کر دیا کہ جی شہزاد تو جو پریزیڈنٹ بنا ہے وہ پریزیڈنٹ ہی غلط بنا ہے. اب وہ بدقسمتی ہماری اس کی کہ وہ 8 سال سے وہ مقدمہ وہاں پہ لگا ہوا ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ کالج جو ہے، یہ میرے پاس یہ نقشہ ہے، یہ کالج کا میں نے بنوایا ہے، یہ میں ناظرین کو دکھا سکتا ہوں. یہ مطلب 4-5 لاکھ روپے اس نقشے پہ لگا ہے. یہ میرے پاس سارا جو ہے سارا کچھ جو میرے پاس تیار ہے. پھر میں نے آج سے 2 سال پہلے کہا کہ چلو آپ کالج کے کسی یونیورسٹی کے ساتھ، پرائیویٹ یونیورسٹی کے ساتھ مل کے نہ بناؤ، آپ خود کنسٹرکشن کرو. تو میں نے کہا جی سب سے پہلے ایک بلاک میں بنواتا ہوں، 5 لاکھ موقع پہ دیا. یہ نقشہ میں نے بنوایا ہے. اس کے بعد میں LDA میں گیا ہوں نقشہ لے کے. انہوں نے، میں آپ کو کاغذ دکھاتا ہوں، انہوں نے کہا جی اس پہ تو اسٹے لگا ہوا ہے، تو آپ کس کالج کی بات کرتے ہیں. تو یہ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. درمیان میں برادری کے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. اس میں یہ جو تنظیمات کونسل نے ایک فیصلہ کرایا، میں نے وہ فیصلے کو مانا، اور اکارڈنگلی میں نے کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دے دی. تو جو دوسرے فریقین تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو کیس کو وڈرا کرتے. اور پھر جو تنظیمات کے، آپ جائیں نا، آپ تنظیمات کے لوگوں سے بھی ملیں، جن میں آپ کو فیصلے کی کاپی دیتا ہوں. جن لوگوں کے سائن ہیں ان سے پوچھیں کہ جی کیا طے ہوا تھا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی یہ طے ہوا تھا، اور اس کے مطابق لیکن وہ ابھی تک جو کیس ہے وہ وڈرا نہیں ہوا. آپ مجھے بتائیں ایک تعلیمی ادارہ، ایک تنظیم جس کے جو کورٹ میں اسٹے لگا ہوا ہے جس کے اوپر، وہ کیسے وہ مطلب تعلیمی ادارہ کیسے بنے گا؟ کروڑوں اربوں روپے کی فنڈنگ کیسے ہوگی؟ جی شہزاد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ بہت اچھی طرح سے بتا رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے بنیاد یہ بنائی کہ جو شہزاد صاحب ہیں صحیح طریقے سے اپنا الیکٹ ہو کے نہیں آئے صدر کے طور پہ. انہوں نے دیکھیں انہوں نے اصل مقصد ان کا، میرا جو منصوبہ تھا یا جو میں نے ایک منصوبہ دیا تھا ایک شاندار قسم کا، اس کو سبوتاز کرنا تھا.
جب ایک سال الیکشن ہو گیا اس کے ایک سال بعد تک کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، باڈی کام کر رہی ہے، ایک سال بہت عرصہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ جو ہے اب ایک گورنمنٹ الیکٹ ہوتی ہے اور ایک سال بعد اس کو آپ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیں گے یہ تو انلیگل ہے گورنمنٹ، تو آپ خود سوچیں کہ وہ اس گورنمنٹ کا کیا سٹیٹس ہوگا یا اس باڈی کا کیا سٹیٹس ہوگا. صحیح. شہزاد صاحب کیا ان اسٹے لینے والوں نے آپ سے یہ کہا کہ اگر شہزاد صاحب صدر نہیں ہوں گے کوئی اور صدر ہوگا تو ہم اپنا جو ہے اسٹے واپس لے لیں گے، ایسی کوئی بات آئی سامنے؟ میں تو کہتا ہوں بہت خوشی کی بات ہے اگر کوئی وہ ابھی بھی دیکھیں، میں نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. انہوں نے جو فیصلہ ہوا اس میں بعد میں تنظیمات کونسل اس کی ذمہ دار تھی، اس میں دوسرے فریقین نے مانا کہ جی کہ ہاں جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی شہزاد صدر ہوگا. ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ جی کوئی اور بندہ آ جائے. دیکھیں میں کچھ رات کے اندھیرے میں تو صدر نہیں بنا، میں تو الیکشن کے ذریعے صدر بنا ہوں. پھر جو بعد میں برادری نے فیصلہ کیا جو کورٹ میں بھی جمع ہو گیا اس میں بھی انہوں نے کہا مان لیا کہ جی شہزاد صدر ہے. تو اب جو بھی صدر آئے گا وہ بائی وے آف الیکشن ہی آئے گا، ایسے چور طریقے سے کوئی صدر نہیں آ سکتا. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جو جمہوری طریقہ ہے تنظیم کا ہو یا کسی جماعت کا ہو وہی اپنانا چاہیے ہمیں. تو شہزاد صاحب بقول آپ کے 25 بندے جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ کالج جو ہے بننا چاہیے، تو ان 25 بندوں میں سے کسی نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ جو مخالفت کر رہے ہیں جیسا ہماری قوم کا کلچر ہے کہ اس کو ذات باہر کر دیں یا حقہ پانی بند کر دیں، اس طرح کی کوشش کی گئی ہو تاکہ یہ رکاوٹ ختم ہو؟ جی دیکھیں بات یہ اس میں جو اصل جو لوگ ہیں نا وہ ہمارے سرپرست ہیں. مطلب میں ایک 25 رکنی کمیٹی ہے، 25 رکنی ایگزیکٹو باڈی ہے انجمن اتحاد ترقی میوات کی جس کے تحت یہ کام کرتی ہے. اس میں سے 6 لوگ تو وہ ہیں جو جنہوں نے زمین دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ سرپرست ہیں. اس کے علاوہ 3 لوگ وہ ہیں جو پرانے عہدیداران ہیں، مطلب وہ بھی سرپرست ہیں. تو یہ جب سرپرست جو لوگ ہیں اب جب ان سے جا کے وہاں پہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار دوسرے سرپرست کو منا لو، وہ دوسرا سرپرست کہتا ہے کہ پہلے سے بات کر لو. جو پھر اس میں ایک جو جن لوگوں نے زمینیں دی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے اب بہت ساری جو فیملیز ہیں ان کے انٹرنل ڈسپیوٹس بھی ہیں. ان کا ایک زمین کا وہ کیس ہے، وہ اس کو جو ہے غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ جی ہم نے انجمن پہ کیس کیا ہوا ہے. اگرچہ انجمن اس کی پارٹی ہے لیکن ہم نے اس میں جو ہے جواب دے دیا ہے کہ جی انجمن کا جو جن فیملی نے زمین ڈونیٹ کی ہے اس کا انجمن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہت سارے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو مس ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے. تو ہم نے ان سے جا کے بات کی، اس ٹائم میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں یہ بات ہوئی. میٹنگ میں 25 لوگ نہیں زیادہ لوگ تھے، وہ 20 جنوری 2020 کو میٹنگ ہوئی تھی. وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ جی آپ چھوڑ دیں اس منصوبے کو، چھوڑ دیں، آپ اس کی کنسٹرکشن کریں، آپ چندے سے بنائیں، برادری کے پاس جائیں. تو میں کہ سب سے پہلا چندہ میں دیتا ہوں. اس کے علاوہ میں نے یہ جو ہے نقشہ بنوایا، اس میں بلاک وائز کنسٹرکشن ہو سکتی، میں نے کہا جی ایک بلاک میں بنوا دیتا ہوں. تو لیکن وہ جو زمین والے ہیں ان میں سے انہی سرپرستوں میں سے ایک سرپرست نے یہ کہا کہ جناب کے جو ہے کہ تم اتنا چندہ کہاں سے اکٹھا کرو گے، برادری اتنا چندہ کہاں دے گی، کروڑوں اربوں روپیہ. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو منصوبہ آپ پہلے لے کے آئے تھے کہ ایک یونیورسٹی فنڈنگ کر رہی تھی، یونیورسٹی بنا رہی تھی، یونیورسٹی مینجمنٹ کرنا تھا، اور جو پہلے والا منصوبہ جو آپ کا منصوبہ تھا آپ وہ دوبارہ ایسا منصوبہ لے آئیں تو ہم غور کرتے ہیں. تو وہ مختلف رائے ہیں جو اس جو باڈی ہے اس میں بھی انفیکٹ وہ باڈی جو ہے وہ ایک پیج پہ جو ہے وہ نہیں ہے، جس وجہ سے یہ کالج کی جو کنسٹرکشن ہے یا وہ جو اختلاف رائے کا شکار ہے. جی بہت بہت شکریہ شہزاد صاحب، آپ نے بہت سی باتیں بتائی ہمیں. تو مزید ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہماری معلومات کے مطابق آپ اس کالج کے لیے بہت زیادہ جو تھے سرگرم تھے اور ہیں آپ. تو اسی اپنی جو کوشش ہے اسی کے مطابق کیا آپ کو ابھی تک یہ سراغ نہیں پتہ چلا کہ بھی ان لوگوں کو اگر ہم ان لوگوں کے پاس لے کے جائیں جو رکاوٹ بن رہے ہیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو جن لوگوں نے ڈسپیوٹ کیا یا جو لوگ اختلاف رائے رکھتے ہیں وہ بار بار ان سے میٹنگز ہوئی ہیں، اور میں بتا رہا ہوں کہ جو میو تنظیمات کونسل کے پلیٹ فارم پہ ایک معاہدہ ہو گیا، ایک ان رائٹنگ ڈیسیجن ہو گیا، اس کے بعد وہ کورٹ میں بھی جمع ہو گیا ہے. کورٹ میں جو دوسرا فریق تھا انہوں نے جو میو تنظیمات کونسل ہے انہوں نے کہا جی شہزاد اپنی اسٹیٹمنٹ دے دیں. انہوں نے مجھے اسٹیٹمنٹ دی، میں نے وہ دے دی کورٹ میں. اب میو تنظیمات کونسل اور دوسرے فریق کی ذمہ داری تھی
کہ وہ اس کیس کو وڈرا کریں، تو بجائے اس کو وڈرا کرنے کے اس میں بار بار درخواستیں دی جا رہی ہیں. میں آپ کو کاپیز دے دیتا ہوں کہ جو جولائی 2019 کا ڈیسیجن ہے میو تنظیمات کونسل کا، جس کے تھرو یہ مقدمہ وڈرا ہونا تھا، وہ بجائے وڈرا ہونے کے اس میں بار بار درخواستیں آ رہی ہیں، اور اس کی جو درخواستوں کی جو بیک اپ ہے وہ وہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے اس کیس کو انیشیٹ کیا تھا یا شروع کیا تھا. صحیح. اپنا شہزاد صاحب، ہمارے دیکھنے والوں کو آپ یہ بتائیں کہ جو یونیورسٹی آپ لا رہے تھے تو اس میں ہماری برادری کی اور ہماری یوتھ کی کتنی نمائندگی ہونی تھی اس میں؟ جی دیکھیں، اس میں جو ہے ہمارا ایگریمنٹ یہ تھا کہ زمین ہماری ہوگی، جو 50 کنال زمین ہے ہم ان کو، جو 45 کنال بیک والی زمین ہے نا وہ ہم ان کو دے رہے تھے. اچھا، 5 کنال زمین والی جو فرنٹ والی زمین ہے وہ ہم رکھ رہے تھے کہ ہم اس کو چندے سے بنائیں گے، جس میں جو ہاسٹل، مسجد، مدرسہ اور کمیونٹی سینٹر اور میڈیا سینٹر، یہ جو فرنٹ کی جو 5 کنال زمین ہے اس پہ یہ تھا کہ اس کو ہم برادری سے چندہ لے کے بنائیں گے. جو پیچھے والی 45 کنال زمین تھی اس پہ پلان یہ تھا کہ اس کی ساری کنسٹرکشن فائنینسنگ یونیورسٹی والے کریں گے. ہمارا جو اس میں فائدہ تھا کہ انہوں نے ہم سے یہ طے کیا تھا یونیورسٹی والوں نے کہ جتنے بھی بچے آئیں گے اس کے اندر داخلہ لیں گے، وہ اپنی فیس کا 6% گراس انجمن کے اکاؤنٹ میں جمع کریں. چاہے کوئی میو ہے، چاہے پنجابی ہے، ریسپیکٹو کس ذات کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو آئے گا، سب سے پہلے 100 میں سے 6 روپیہ وہ ہمیں دے گا، 94 روپے یونیورسٹی کو دے گا. اس کے علاوہ 200 بچوں کا داخلہ سالانہ تھا کہ جو ہے کہ جی میو بچے جو ہے جن کی انٹائٹلمنٹ تھی کہ وہ 200 بچے سالانہ یونیورسٹی میں داخل ہوں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جی 200 بچے سالانہ یونیورسٹی میں داخل ہوں تو 5 سال میں 1000 بچہ پڑھ رہا ہونا تھا. اس کے علاوہ ملازمت میں 6% کوٹا تھا. اس کے علاوہ جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے اس میں انجمن کی نمائندگی مسٹ تھی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کورٹ کے پروسیڈنگ کا حصہ ہے. میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بول رہا یا کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جس کی کوئی میں آپ کو ایویڈنس نہ پرووائڈ کر سکوں. میں آپ کو کورٹ کیس دیتا ہوں، اس کے اندر یہ پرپوزل لگا ہوا ہے جس کی بیسس پہ انہوں نے یہ جو ہے وہ ایک نام نہاد قسم کا سٹے اور ایک نام نہاد قسم کا جو ہے وہ ایک انتظامیہ کو، جو انجمن کی انتظامیہ جو الیکشن کے ذریعے بنی تھی، اس کو آج تک جو ہے وہ مطلب اس کی ایک جو لیگل حیثیت ہے اس کو خراب کیا جا رہا ہے. جی شہزاد صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ میو تنظیمات کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کیس کی پیروی کرتی اور اپنی ذمہ داری پوری کرتی، تو کیا میو تنظیمات کونسل جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی اس حوالے سے؟ دیکھیں، جو جب میو تنظیمات کونسل بنی تھی تو آپ بھی شاید وہاں پہ موجود تھے، تو مطلب ایک بڑا اچھا طریقے سے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے وہ بنائی تھی وہ ان کے ہمیشہ سے کچھ مقاصد جو ہیں وہ جو ہے ڈھکے چھپے اور قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی جو ہے نا نیک نیتی سے اس میں شامل ہوئے اور جو بھی میو تنظیمات کونسل کی جو بھی انتظامیہ آئی اس کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون کیا. لیکن بدقسمتی سے اس میں جو ہے وہ تنظیمات کونسل کو اس طریقے سے نہیں چلایا گیا جس طریقے سے چلایا جانا چاہیے تھا. کہ تمام جو تنظیمات تھی، خاص طور پہ جیسے انجمن اتحاد ترقی میوات ہے یا اور جو تنظیمیں ہیں، ان کو وہاں پہ وہ عزت نہیں دی گئی جو دی جانی چاہیے تھی. جس کی مثال میں آپ کو میواتی کلچر ڈے کا جو پروگرام تھا وہ دے دیتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ تنظیمیں ایسے ہیں جن کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ، کچھ ایسی ہیں جن کو جب وہ دیکھیں یہ کوئی جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کچھ آپ کسی کو کوئی لاڈلا ہوتا ہے کوئی لاڈلا نہیں ہوتا، تو جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو زیادہ پروموشن دیں کسی کو کم دیں، یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کو پروموشن دے رہے ہیں اور جس کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ دوسرے کو پھر وہ جو ہے وہ اس کی ریپیوٹ خراب کرنے پہ آ جاتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، یہ یعنی کہ وہ اس کی کردار کشی پہ آ جاتا ہے. یہاں سے مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو بہرحال میں تو ابھی بھی جو ہے میں جو میو تنظیمات کونسل ہیں ان کے عہدیداران ہیں ان کی عزت کرتا ہوں اور ان سے توقع کرتا ہوں کہ وہ اس مسئلے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، کیونکہ وہ ابھی تک وہ میو تنظیمات کونسل کی باڈی وہی لوگ ہیں جو اس ٹائم جنہوں نے فیصلہ کرایا تھا. تو میں ان سے توقع کرتا ہوں کہ وہ اس مسئلے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک
کام ہوگا اور ان کے لیے اعزاز کی بات ہوگی اور ایک برادری ان کی مشکور ہوگی اس چیز پہ۔ جی شہزاد صاحب، آپ ہمارے جو میو یوتھ ہے اس کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اس کالج کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکے؟ جی دیکھیں، میو یوتھ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تو کردار یہی ہے کہ ابھی اپنی تعلیم پہ فوکس کریں، اپنا جو ہے کردار جو ہے ہماری جو میو روایات تھیں اس پہ عمل کریں، اور خاص طور پر جو ہمارا جو دین ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو دین کے اوپر عمل کریں۔ جو ہماری دینی روایات ہیں، جو معاشرتی اسلامی روایات ہیں، ان کو غور سے دیکھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، دین کو سمجھیں، اپنا جو ہماری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو مشعل راہ بنائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ ساری چیزیں، جب ہماری جو برادری کا جب ڈیولپ ہوگی، جب گرو کرے گی، جب اس طرح ان اصولوں پہ جب گرو کرے گی، انشاءاللہ تعالیٰ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ شہزاد صاحب، ہر مسئلے کا کوئی حل ہوتا ہے اور آپ بہت عرصے سے کام کر بھی رہے ہیں، تو کیا کوئی ایسا مسئلہ جو حل طلب ہو اور اس کا حل نہ آیا ہو؟ آج تک ایسا کوئی مسئلہ ہماری نظر میں آیا نہیں، اور لیکن یہ جو مسئلہ تھا، یہ جو ہماری برادری کے جو مسائل تھے وہ قوم مل کے حل کر لیتی تھی، یہ ہماری روایات رہی ہیں، لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی برادری اور ہماری پوری قوم ایک پیج پہ نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس کی وجہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے، یہ یقیناً جو ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا نا، ان کے ساتھ پوری قوم جڑی تھی، ٹھیک ہے، اپنے ذاتی مفادات، قربانیاں دی انہوں نے، جو ہے اپنا جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ تھے ہر ایک نے قربانی دی۔ جب تک ہر بندہ قربانی نہیں دے گا یہ نہیں بنے گا، جب تک ہر بندہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچے گا یہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں جو ہے ہماری اپنی برادری سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے دوستوں سے یہ ہے کہ میں ہر طریقے سے تیار ہوں۔ مجھے تو یقیناً جو ہے یہ گارنٹی ملے کہ یار کہ جو بھی آنے والا بندہ ہے اس کو نیک نیتی سے اس کو بنائے گا، اس کو لے کے چلے گا، میں تو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں، مطلب مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی بندہ آئے وہ نیک نیتی سے، اس کا کردار، اس کی زندگی، اس کا جو ماضی ہے وہ بے داغ ہو، اس کا کردار نظر آ رہا ہو لوگوں کو، ہاں یہ واقعی یہ بندہ جو ہے کچھ تعلیم کے لیے کرے گا اور یہ اس قابل ہے کہ کچھ کر سکے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسا بندہ نظر آئے گا مجھے، تو میں آنے والے وقت کے لیے اس کو سپورٹ بھی کروں گا اور اس کے ساتھ چلوں گا شانہ بشانہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں برادری کو مایوس نہیں کروں گا کسی طریقے سے، چاہے مجھے کوئی بھی قربانی دینی پڑے۔ جی ناظرین، شہزاد صاحب کی آپ نے بات سنی اور بہت بڑی بات کہہ دی ہے انہوں نے کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو کالج کو بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اور آگے آتا ہے تو اس کے لیے میں اپنے ہر طرح سے تعاون کے لیے تیار ہوں اور ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ وہ اس کام کو کروانے میں، کالج کو بنانے میں مخلص ہو، سنجیدہ ہو۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ اس مسئلے کو حل کروائے اور اللہ ان لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالے کہ وہ اپنے دل کو نرم کریں اور ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے کا حل سوچیں اور اپنے جو قانونی اسٹے وغیرہ لیے ہوئے ہیں ان کو ہٹائیں، اور تاکہ یہ جو منصوبہ ہے اپنے عملی اس کو شکل اختیار کر سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں۔ میو قوم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔